اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے اہل بیت کی طہارت کے لیے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے اور آیہ تطہیر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس آیہ مبارکہ میں طہارت کا اعلان ہے اہل بیت کی کہ اہل بیت طاہر ہیں، اہل بیت پاک ہیں، اور یہ اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ اعلان کرنے والا ہمارا خالق ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو خلق کرنے والا۔ اس کا وہ اعلان ہے کہ جس کا اعلان، جس کا ارادہ، جس کا منشا تبدیل نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ 5 مجلسیں جو مسجد ایرانیان ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال منعقد ہوتی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے تعلق سے، جس کی آج یہ پہلی مجلس ہے، مسلسل 4 دن اور آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ رہے گا۔ ان مجلسوں میں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ سیدہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج پہلی مجلس میں تھوڑی دیر کچھ آپ کی خدمت میں ذکر ہو جائے، اہل بیت کا تذکرہ ہو جائے، ان کا ذکر ہو جائے جن کے متعلق قرآن نے یہ اعلان کیا۔ عزیزوں، یہ ہمارا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ صبح کو ارادہ کچھ ہے، شام کو ارادہ کچھ ہے، دن میں ارادہ کچھ ہے، رات کو ارادہ کچھ ہے، آج ارادہ کچھ ہے، کل ارادہ کچھ ہو گیا۔ ارادے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ارادہ پروردگار ہے جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جہاں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ جو مرضی پروردگار میں گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمارا اور آپ کا ارادہ جو بدلتا ہے وہ کمی علم کے تعلق سے، سنیے گا، کمی علم کا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے صبح کو ارادہ کیا، شام کو خیال آیا ارے وہ تو میں نے ارادہ کیا تھا اور اس کے بعد میں آج تو یہ کام لگا ہوا ہے، ارادہ بدل دیا، فلاں جگہ جانا تھا، اب آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے۔ شام کو ایک بات طے کی کہ کل کریں گے، کل کا حال ہمیں معلوم نہیں تھا، کل طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی،
فلاں چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جن صاحب سے ملنے جانا ہے وہ صاحب اس وقت تھا ہی نہیں شہر میں، بمبئی میں، ارادہ بدل گیا۔ ہمارے اور آپ کے ارادے کمی علم کے سبب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس بارگاہ میں علم عین ذات ہے وہاں تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو اللہ نے ارادہ کر لیا وہ ارادہ ہو گیا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، ہر طرح کی برائی کو دور رکھے، اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور فرمائیے گا آپ، یہ قرآن کے جملے ہیں، اور قرآن کا مزاج ایک یہ ہے کہ قرآن کم سے کم لفظوں میں بات کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، قرآن کم سے کم لفظیں استعمال کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی قرآن سمندر کو کوزے میں سمیٹتا ہے۔ اگر کوزے میں سمندر کو سمیٹ لے یہی قرآنی معجزہ ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ کو پاک رکھے، آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، اس طرح پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک بات کو بار بار کہا جا رہا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، بات ختم ہو گئی، رجس دور ہے تو آپ پاک ہیں، آپ کو پاک رکھے، پاکیزگی کا اعلان ہے، اس طرح پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بات ایک ہی ہے مگر الگ الگ طرح سے بیان ہو رہی ہے۔ پالنے والے، یہ معاملہ کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں تو بڑی بڑی باتوں کو، بڑے بڑے معاملات کو ایک ایک جملے میں کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے جس کا نام نماز ہے، ابھی ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، مگر قرآن میں نماز کے لیے کس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے؟ بار بار جملوں کی تکرار نہیں ہو رہی ہے ایک نماز کے لیے۔ بہت بڑی عظیم عبادت ہے جس کا نام روزہ ہے، روزے کے لیے قرآن حکم دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، لفظوں کی تکرار نہیں ہو رہی ہے، جملوں کی تکرار نہیں ہو رہی ہے۔ حج بڑی عظیم عبادت ہے، قرآن حکم دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، لفظوں کی تکرار نہیں ہو رہی ہے، زور نہیں دیا جا رہا ہے، الگ الگ طرح سے ایک ہی بات کو، ایک ہی مفہوم کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ پالنے والے، ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاید جواب پروردگار آئے کہ دیکھو یہ اہل بیت کا معاملہ ہے، اور اہل بیت کی فضیلت بھی اللہ سمجھا رہا ہے تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ نہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے غدیر کے میدان میں محمد نے اعلان بھی کیا، چہرہ بھی دکھایا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، ویسے ہی بار بار قرآن نے جملوں کو ریپیٹ کر کے بتایا کہ اہل بیت کی طہارت کے سلسلے میں ذہن میں کوئی خیال نہ آئے۔ یہ ہے عزیزان گرامی معاملہ۔ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے، آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ رجس گندگی ہے، رجس برائی ہے۔ ہم اردو زبان والے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، ہم اردو بولتے ہیں۔ اردو زبان چھوٹی زبان ہے، عربی زبان بڑی زبان ہے۔ ہمارے پاس نجاست اور گندگی اس کا مفہوم چھوٹا ہے۔ ہم مجلس پڑھنے کے لیے آ رہے تھے مسجد میں، چھینٹ پڑ گئی، کپڑے نجس ہو گئے، ہمارے پاس نجاست یہ ہے کہ صاحب نجس ہو گئے،
جسم نجس ہو گیا، لباس نجس ہو گیا، تبدیل کر لیا لباس، طہارت کر لی، پاک ہو گئے، آپ مسجد آ رہے تھے، چھینٹ پڑ گئی، آپ نے ہاتھ پاک کر لیا، کپڑے بدل لیے، لباس تبدیل کر لیا۔ لیکن عربی میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ دیکھیے، برائیاں، گناہ، غیبت، کسی کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، کسی کے خلاف سازش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام برائیاں ہیں جو رزق کے دائرے میں آتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شرک کو بھی رزق کہا گیا۔ شرک بھی رزق میں ہے، گندگی میں ہے۔ یعنی کل تک کسی کے آگے سجدہ کر رہے تھے، کسی بت کو خدا مان رہے تھے، کسی صنم کے آگے پیشانی جھکائے ہوئے تھے، آج مسلمان ہو گئے، بہت بڑے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مسجد میں آنے لگے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت وہ ہیں جن سے رزق دور رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بقیہ غیروں کے نام میں رضی اللہ لکھا جاتا ہے، علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ علی کا نام کرم اللہ وجہہ، مسجد میں دیکھ لیجئے آپ، مسجدوں میں اکثر نام لکھے ہوتے ہیں، فلاں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اور علی کے نام کے آگے کرم اللہ وجہہ۔ اس کا مطلب جب پوچھا، علماء سے جا کے سوال کیا، مسجد میں جا کے مولانا سے پوچھا کہ مسجد میں دروازے پر نام لکھے ہوئے ہیں بزرگوں کے، اس میں علی کے نام کے آگے رضی اللہ کیوں نہیں لکھا ہے؟ علی کے نام کے آگے کرم اللہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، معاملہ یہ ہے کہ کرم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا، ان کے چہرے کو مکرم کیا۔ کیوں ان کے چہرے کو مکرم کیوں کیا؟ کبھی انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کے آگے پیشانی نہیں جھکائی۔ تو چلیے ایک بات پتہ چل گئی کہ علی نے کبھی کسی بت کے آگے پیشانی نہیں جھکائی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ہاں ہم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ بتائیے کیا علی نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا؟ کہا نہیں، علی نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے آگے پیشانی نہیں جھکائی۔ تو چلیے علی کو تو آپ کرم اللہ وجہ کہیے، مگر ابو طالب کو بھی مومن مانیے، مسلمان مانیے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بت شکنی کا موقع آیا تو حضور سرور کائنات نے کعبے میں بت شکنی علی کے ذریعے سے کروائی۔ اور بھی مسلمان تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور سرور کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے، مکے میں تشریف لائے اور کعبے میں تشریف لے گئے، اور بتوں کو توڑنے کی بات آئی، یہاں سے وہاں تک کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، طاقوں میں بت رکھے ہوئے تھے، کافر ہر دن ایک بت کے آگے سجدہ کرتے تھے، ہر دن ایک بت کے آگے پیشانی جھکاتے تھے، ہر دن ایک بت کو سجدہ ہو رہا ہے۔
لیکن جب کعبے میں بت شکنی کی بات آئی تو رسول اللہ نے کسی غیر سے بت شکنی نہیں کرائی، اس لیے کہ ان سے کیسے بت شکنی کرا دیں جو پہلے جرم کفر میں پکڑے جا چکے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، جس کی ولادت کے ساتھ ساتھ کعبے کے بت ٹوٹے، سنیے گا، ولادت کے ساتھ ساتھ کعبے کے بت ٹوٹے۔ خالی اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئیں اور کعبے میں 3 دن مہمانی ہوئی تو اندر کا حال تو معلوم نہیں کہ کیا تھا۔ جب 3 دن کے بعد بی بی باہر تشریف لائیں اور ان سے کعبے کے اندر کا حال دریافت کیا گیا کہ بی بی اندر کیا ہوا، تو بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے میں پہنچی اور میں نے کعبے میں قدم رکھا تو دیواروں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ ابھی بچہ شکم میں ہے، ابھی بچہ ظاہر نہیں ہوا، پردے میں ہے، یعنی ابھی امامت پردے میں ہے، پردے سے ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے اندر کا حال بیان کیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے وہاں تک بت رکھے ہوئے ہیں، تو میری نگاہ، میری نظر جس بت پر پڑتی تھی وہ بت اوندھے منہ گر جاتا تھا، جس بت پہ میری نظر پڑی وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر گیا، جس بت کو میں نے دیکھا، جس طاق پر میری نظر پڑی اوندھے منہ بت زمین پر گر گیا۔ کہ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا میرے لال ابھی تو پردے میں ہے تو یہ عالم ہے، تو جب ظاہر ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ ہے معاملہ، یہ بت شکن ہیں، چاہے پردے میں رہیں چاہے ظاہر رہیں، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے۔ اور دیکھیے بت وہی نہیں ہیں جو صرف پتھر کے ہوں، بڑے بڑے بت ٹوٹے، پرانے پرانے بت ٹوٹے۔ جب کوئی بت ٹوٹتا ہے تو آواز بھی ٹوٹنے کی آتی ہے، جیسے برتن گرے تو چھن سے آواز آتی ہے، ویسے بت ٹوٹے تو بت ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ جب علی کعبے میں تھے تب بھی بت ٹوٹے، جب علی کعبے کے باہر تھے تب بھی بت ٹوٹے۔ اور میں ایک بہت بڑی بت ٹوٹنے کی آواز سناؤں آپ کو، وہ بت ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی تو اور کیا تھی کہ جہاں پر کہنے والا یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ یہ بت ٹوٹ رہا ہے، بت کے ٹوٹنے کی صدا گونج رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کعبے میں حضور سرور کائنات نے کسی غیر سے بت شکنی نہیں کرائی، بت شکنی علی نے کی۔ بات رزق کی ہے، بات طہارت کی ہے، اعلان اہل بیت سے رزق کے دور رکھنے کا ہے۔ تو علی وہ ہیں کہ جن کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے فرقے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کا معاملہ الگ ہے، نہ ہم کسی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، نہ ہم کسی کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ جو ہمارے رہبر ہیں، جو امام ہیں، جو منتخب کردہ پروردگار ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم علیہ السلام لکھتے ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم علیہ السلام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رہبر وہ ہیں جنہوں نے بت شکنی کی ہے، بتوں کو سجدے نہیں کیے ہیں۔
ہم ان پر سلام کرتے ہیں، علی پر سلام، حسن پر سلام، حسین پر سلام، ائمہ پر سلام، صدیقہ طاہرہ پر سلام، زینب کبریٰ پر سلام، حضرت عباس پر سلام، اماموں پر سلام، سب کو علیہ السلام لکھا۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، ہم ان پر سلام کرتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، مگر عزیزان گرامی ہماری زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ سلام ہے کیا؟ سنیے گا، سلام ہے کیا؟ سلام سلامتی کی دعا ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب سلام دینا واجب ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 1400 برس سے ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں قید کیا گیا، ہماری گردنوں کو کاٹا گیا، ہمیں سولیاں دی گئیں، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ہم مٹے نہیں، ہم لٹے نہیں، ہم قتل نہیں ہوئے، ہم ختم نہیں ہوئے، ہمارا وجود نہیں مٹ سکا۔ معاملہ یہی ہے کہ ہم جن کو سلام کرتے ہیں وہ ہم کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ورنہ ہمیں تو کب کا مٹ جانا چاہیے تھا، کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہم تو کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ اور آج بھی کچھ نام نہاد ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہیں کتنے سے، یہ شیعہ ہیں ہی کتنے سے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، ہمارے پاس معیار ہے، ہمارے پاس بھیڑ نہیں ہے۔ دیکھیے بھیڑ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ سڑک کے اوپر دیکھیے پتھر یہاں سے وہاں تک ڈھیر رہتے ہیں، جب سڑک بنتی ہے پتھروں کی بھیڑ نہیں ہے، جواہرات ہیں، جواہرات ہیں۔ جواہرات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ جیسے سڑک پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک پتھروں کا ڈھیر لادی لگی ہوئی ہے، پورے ڈھیر لگا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم خدا کی قسم 1400 برس ہو گئے، نہ مٹے، نہ لٹے، نہ ختم ہوئے، نہ ہمارا وجود ختم ہوا، یہ ہیں ہی کتنے سے۔ ہم بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ 1400 برس سے پھر آپ کو ہم سے پریشانی کہے کی ہے؟ 1400 برس سے ہمارے لیے آپ بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ 1400 برس سے آپ کی حکومتیں ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہی ہیں؟ 1400 برس سے ہمیں مٹانے کی درپے کیوں ہیں؟ ہم تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، خود بخود ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کوہ نور ہیرا دنیا میں ایک ہے، دنیا میں کوہ نور ایک ہے، پتھر تو بہت ہیں، کوہ نور ایک ہے۔ سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، ہیرے پر ہر ایک کی نگاہیں ہوتی ہیں، ہیرے پر ہر ایک کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ عالم اسلام میں 1400 برس بیت گئے، ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا، ہم کسی کے خلاف نہیں بولے، ہم نے کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کافر ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بے دین ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں
فتوے نہیں دیے جاتے اس طرح سے کہ صبح سے شام تک ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ صبح فتویٰ آیا اور شام کو ٹی وی چینلز پر مذاق بن کے اڑ رہا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مراجع کرام روزانہ نہیں بولتے، ہمارے یہاں روزانہ فتوے نہیں آتے، ہمارے یہاں روزانہ فتوے نہیں آتے، بات بات پر فتویٰ، چھینک آئی تو فتویٰ، ہوا چلی تو فتویٰ، ذرا سا کوئی معاملہ ہوا تو فتویٰ، صبح سے شام تک فتوے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ آپ بولیے، ایسا بولیے کہ دنیا سنے، ایسا نہ بولیے کہ آپ کا بولنا مذاق بن کے رہ جائے۔ سنیے گا، مذاق بن کے رہ جائے۔ ہمارے مراجع کرام، ہماری تاریخ رہی ہے، سنیے گا، ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارے علماء، ہمارے مراجع کرام جو ہیں، فقہا، یہ روزانہ ہمارے یہاں فتوے نہیں آتے، کبھی کبھی فتویٰ آ گیا، مگر جب ہمارا مرجع فتویٰ دیتا ہے، جب بولتا ہے، تو حکومتیں ہل کے رہ جاتی ہیں، ایوان سلطنت میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارے مراجع کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، دنیا ان کی چوکھٹ کے اوپر آتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جن کے غلام ہیں، ان کے آقا بھی کسی کی دیہڑی پر نہیں گئے تھے، ان کے آقا بھی کسی کی دیہڑی پر نہیں گئے، علی کسی کے دروازے پر نہیں گئے، دنیا علی کے دروازے پر آئی، دنیا علی کی چوکھٹ پر آئی۔ ابھی دیکھیے آپ، چند مہینے پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 7-8 مہینے پہلے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، مسیحیت کا سب سے بڑا رہبر، پوپ، کرسچینٹی کا سب سے بڑا، وہ عراق آیا، اور عراق میں وہ آغائے سیستانی کی خدمت میں آیا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ آغا ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے، وہ آیا ان کے دروازے پر، اس نے آ کے ان سے ملاقات کی۔ دیکھیں، اب یہاں پر ابھی کوئی شہنشاہیت حکومت نہیں ہے، یہ بھی آغا بھی ایک مذہب کے سب سے بڑے ہیں، آیت اللہ ہیں، مرجع ہیں، اور وہ بھی اپنے مذہب کا چیف ہے، بڑا ہے، رہبر ہے، مسیحیت میں سب سے بڑا، ایک مسیحیت کا سربراہ، ایک اسلام اور فقہ جعفری اور مکتبہ اہل بیت کا، وہ ہے جو مرجع ہے۔ مگر مسیحیت والا اہل بیت کے در کے غلام کے پاس آیا اور آ کے ملاقات کی، اور جب ملاقات کر کے گیا تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوا گیا کہ ہم ایک نور سے مل کے جا رہے ہیں، ہم ایک نور سے مل کے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہاں، تم نے ابھی نور کو دیکھا ہے، آفتاب کو نہیں دیکھا، آفتاب پردے میں ہے، جب آفتاب حجاب غیب سے نکل کے آئے گا تو نہ جانے تمہارا کیا عالم ہوگا۔
دنیا میں نام نہاد اسلامی ممالک بہت ہیں، نام نہاد اسلامی ممالک بہت ہیں دنیا میں، اور ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جو اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہے، یعنی سارے اسلام کے ٹھیکے اسی کے پاس ہیں، اس کے بینر پر بھی لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر اسلامی ممالک جتنے بھی ہوں ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہوں یا اسلام کے ٹھیکیدار نہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر دنیا میں ایک ہی ملک ایسا ہے جس کا تعلق مکتبہ اہل بیت سے ہے، ایک ہی ملک ایسا ہے جس کا تعلق مکتبہ اہل بیت سے ہے۔ دنیا کے تمام ممالک، نام نہاد تمام اسلامی ممالک غیروں کے آگے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، کوئی سیکیورٹی مانگ رہا ہے، کوئی اپنی حفاظت مانگ رہا ہے، کوئی تمام سپر پاورز کے سامنے بھیک کے ٹھیکرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایران ہی ایسا ملک ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں لگائے ہوئے ہے، پنجے سے پنجہ لڑائے ہوئے ہے۔ ایسی بھیڑ بیکار ہے، ایسی بھیڑ بیکار ہے، ایک ہو مگر ایسے کہ سر بلند رہو، دنیا تم کو دیکھے، تمہاری طرف دیکھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری کیا پالیسی ہے، اس معاملے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے مراجع کرام، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کا سایہ ملت شیعہ کے سر پر قائم و دائم رکھے، جو غیبت کی اندھیری رات میں دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہاں حکومتیں ہلتی ہیں، یہ حکومتوں کی دروازوں پر نہیں جاتے، ان کی دیہڑیوں پر جا کے سلام نہیں کرتے۔ ہمارے علماء کی شان یہ رہی کہ حکومتیں ان کے دروازے پر آتی ہیں، حکومتیں ان کے دروازے پر آتی ہیں۔ مشہور معروف واقعہ ہے، ابھی میں نے ایک مذہبی رہبر کا واقعہ سنایا، ایک بادشاہ کا واقعہ بھی سن لیجئے، بات کو تمام کروں۔ تاریخ میں ہے ایک بادشاہ گزرا، بڑا ظالم تھا، لوگ اس سے بہت خوف کھاتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، جس کا نام نادر شاہ درانی تھا۔ نادر شاہ درانی بہت خوف کھاتے تھے۔ وہ آیا نجف اشرف، لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا، پوچھا کہ سب لوگ اس سے مل لیے؟ جواب میں کہا گیا کہ ہاں سب سے تیری ملاقات ہو گئی۔ کہا کوئی بچا تو نہیں ہے؟ ان کہا کہ ہاں ایک عالم بچے ہیں، ایک عالم ہیں جو تجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ کہا کیوں ملنے کے لیے نہیں آئے؟ کہا وہ کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ کہا میں بادشاہ ہوں، نادر شاہ ہوں۔ کہا ہوا کرے تو، نادر شاہ ہوا کرے، مگر وہ تجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو نہ جانے اس کے ذہن کے اوپر کیا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں خود ملنے کے لیے جاؤں گا، میں ان سے خود ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ وہ گلیوں کے اندر کہیں کے اوپر ایک چھوٹے سے مکان کے تہ خانے میں رہتے تھے جو بیسمنٹ کہلاتا ہے۔ وہ بادشاہ نادر شاہ ان کے مکان تک پہنچا، گلیوں سے گزرتا ہوا بیسمنٹ میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں تک پہنچا۔ بالکل معمولی سا بیسمنٹ، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس پر آغا تشریف فرما ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، ان کی سادگی دیکھی، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی
اس سادگی کو بڑا اثر کیا بادشاہ کے اوپر. سادگی سے متاثر ہو کے کہنے لگا کہ آغا سید آپ کچھ کہیے، آپ کچھ بولیے، آپ کچھ خواہش ہے تو بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی حاجت، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس کا اصرار بڑھا کہ نہیں آپ کو تو کچھ کہنا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بیسمنٹ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں مچھر مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں. اور کیجئے گا، وہاں مچھر مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ سید ان مچھروں کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، ان مچھروں کے اوپر میرا کوئی بس نہیں ہے، میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ نادر شاہ، جب تیرا بس ایک اتنے چھوٹے سے مچھر کے اوپر نہیں ہے تو مخلوق خدا کو تو کاہے کے لیے پریشان کر رہا ہے؟ ان کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ ان کو کاہے کے لیے قتل کر رہا ہے؟ بہرحال وہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ بھی خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں ایک کتا آ گیا ہے. ایک کتا آ گیا ہے حرم امیر المومنین میں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے خواب کیسا دیکھا ہے کہ حرم امیر المومنین اور اس میں کتا داخل ہو جائے، کتا آ جائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. تو اب میری سمجھ میں آیا کہ چونکہ تو آنے والا تھا لہذا میں نے یہ خواب دیکھا تھا، لہذا میں یہ خواب میں نے دیکھا. عزیزان گرامی، اب آپ مرجعیت کی طاقت کو سمجھیے. جو حکومتوں کو کتا بنا دے اس کو مرجعیت کہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اور پھر اس کے بعد اس بادشاح تھا، سونے کی اس نے زنجیر بندھوائی اور کتا بن کر کے چاروں ہاتھ پیروں سے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، اور وہ حرم امیر المومنین میں گیا، اور اس کے بعد اس نے وہ سونے کی زنجیر چڑھائی. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع کرام، خدا کی قسم، جو اس سلسلے کو مذہب کے آگے بڑھا رہے ہیں. دین کا محافظ تو پردے میں ہے، لیکن ادھر انتظام ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پر آ گئی، کل انشاءاللہ بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا. آج بس بات یہیں پر تمام کہ یہ دن اور یہ راتیں غم کی راتیں شروع ہو گئی، اس لیے کہ ہم اس بی بی کے غم میں سوگوار ہیں کہ جو ہر مجلس میں رومال سفید لے کے آتی ہے. عزیزوں، آپ نے مجلسوں میں یہی سنا ہوگا، تاریخ میں یہی لکھا ہے، روایتوں میں یہی موجود ہے کہ ہر مجلس میں جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں. مجلس حسین ہے، فاطمہ زہرا تشریف لے آئیں. مجلس حسین ہے، فاطمہ زہرا تشریف لے آئیں. لیکن اب یہ مجلس تو مجلس فاطمہ زہرا ہے، صفِ فاطمہ زہرا بچھی ہوئی ہے، فاطمہ زہرا کے سوگ میں صفِ عزا بچھی ہوئی ہے. اے بی بی، چاہنے والوں کا پرسہ قبول فرمائیے. میرا دل کہتا ہے شام سے بیٹی بھی آتی ہوگی، شام سے پوتی بھی آتی ہوگی. فاطمہ زہرا دنیا سے سدھاری تو اس عالم میں سدھاری کہ ان کو ان کے باپ پر رونے نہ دیا گیا، گریہ نہیں کرنے دیا گیا.
آپ کو معلوم ہے نا، ابھی میں نام نہاد اسلامی ممالک کی بات کر رہا تھا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے پرچم پر، ان کے نیشنل فلیگ پر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر افسوس اسی کا ہے کہ جس کے فلیگ پر، جس کے پرچم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو، اسی کے ملک میں فاطمہ زہرا کی قبر بغیر چراغ کے ہے، فاطمہ کی قبر پر سایہ نہیں ہے، آج قبر فاطمہ زیر آسمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ محمد کی اکلوتی بیٹی، کلمہ تو لکھا مگر فاطمہ زہرا پر اتنا ظلم کہ کل جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہی تب تک مصائب کی کوئی انتہا نہ رہی، اور جب فاطمہ دنیا سے سدھاری تب بھی ان پر ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج فاطمہ کی قبر پر چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج فاطمہ زہرا کی قبر پر چراغ نہیں روشن ہوتا، آج فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ فاطمہ سے کہا گیا تھا جب فاطمہ رسول پر روتی تھی کہ یا دن میں رویا کیجئے یا رات کو رویا کیجئے۔ ابو الحسن، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ علی نے بیت الحزن میں ایک حجرہ تعمیر کیا، جنت البقیع میں حجرہ تعمیر کیا بیت الحزن کے نام سے، اس کا نام ہی بیت الحزن، رونے کا گھر۔ اس بیت الحزن میں بیوی تشریف لے جاتی تھی، گریا کرتی تھیں، باپ پر آنسو بہاتی تھیں، باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ 75 دن یا 90 دن 75 دن یا 90 دن فاطمہ زہرا اپنے باپ کے بعد زندہ رہیں۔ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ جو تاریخیں ہیں جس میں آپ غم منا رہے ہیں، یہ 75 دن کی روایت ہے کہ 75 دن بی بی زندہ رہی یا بی بی 90 دن زندہ رہی، یعنی کوئی بھی روایت 90 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ فاطمہ گریا کرتی رہیں، اور فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد وہ حجرہ ویران ہو گیا۔ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد حجرے میں اب کوئی رونے والا نہیں تھا، حجرے کو کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا، حجرے میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ 61 ہجری میں جب حسین کربلا میں شہید ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے ایک ماں جس نے اپنے 4 جوان بیٹوں کو حسین کے ساتھ کیا تھا، جس کے 4 شیر سے جوان کربلا میں حسین پر کام آ گئے، جن کے 4 جوان حسین پر صدقے اور قربان ہو گئے، وہ ماں اس حجرے میں آتی تھی، آ کے 4 نشان قبر بناتی تھی، اپنے بیٹوں کے نام لیتی تھی، کیا میں تم پر رہوں، کیا میں تم پر رہوں، کیا میں تم پر رہوں، آخر میں کہتی تھی کہ عباس میں تم پر رہوں۔ اتنا کہتے کہتے 4 نشان قبر مٹا دیتی تھی۔ نہیں، تم پر رونے والی یہ ماں موجود ہے، تم پر رونے والی ماں موجود ہے۔ ایک نشان قبر بناتی تھی، نعرہ مارتی تھی، واہ حسینہ، ارے میں اس پر روؤں گی جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ جنت میں فاطمہ عباس پر رو رہی تھیں، ام البنین حسین کا ماتم کر رہی تھیں۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ کی صدائیں۔